السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تشریف لائیے، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ دعائیں ہیں آپ حضرات کی، ہماری محنت اور اساتذہ کے لگن سے اچھی چل رہی ہے۔ جناب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے پاس تجوید کا علم بہت کم ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے ہی معلوم کر کے حاصل کیا ہے، اور جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کو پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ آج آپ کے مدرسہ جامعہ ام القریٰ کا سالانہ پروگرام ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ چھٹی ہونے کی وجہ سے آج آپ کے پاس وقت ہوگا، تو بس اسی وجہ سے اپنے چند سوالات لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو جناب اس میں برائی بھی کیا ہے؟ پھر مجھے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی منع نہیں کرتا۔ بڑے بھائی میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں، اپنے سوالات کیجئے، اگر میرے علم میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا۔ ابتدائی قرأت کسی آیات یا رکوع سے کی جائے، یعنی درمیان سورت سے، اور بسم اللہ تیمنا نہ پڑھنا چاہیں تو کتنے سورتیں نکلتی ہیں اور ان میں سے کتنی جائز ہے؟ ابتدائی قرأت اگر کسی آیت یا رکوع سے کی جائے اور بسم اللہ تیمنا نہ پڑھنا چاہیں تو صرف دو شکلیں نکلتی ہیں، فصل اور وصل۔ ان میں سے فصل تو ہر حال میں جائز ہے، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل۔ لیکن وصل کے لیے شرط ہے کہ اس آیت یا رکوع کے شروع میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفاتی نام موجود نہ ہو تو وصل جائز ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور اگر اس آیت یا رکوع کے شروع میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفاتی نام موجود ہے تو وصل ناجائز ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام۔ یہ وصل ناجائز کیوں ہے؟ اس کا جواب یہاں بیٹھے ہوئے علماء دیں گے۔ ابتدائی قرآن کسی آیات یا رکوع سے کی جائے، کسی آیات یا رکوع سے کی جائے یعنی درمیان سورت سے، اور برکتاً بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیں تو کتنے شکلیں نکلتی ہیں اور ان میں سے کتنی جائز ہیں اور کتنی ناجائز؟ ابتدائی قرأت اگر کسی آیت یا رکوع سے کی جائے اور بسم اللہ تیمنا پڑھنا چاہیں تو چار شکلیں نکلتی ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ ان میں سے دو صورتیں وصل کل، فصل اول، وصل ثانی جائز ہیں، مثلا فصل کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری وصل اول، فصل ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دو صورتیں وصل کل، فصل اول، وصل ثانی ناجائز ہیں، کیونکہ ان دونوں شکلوں میں آیت اور بسم اللہ میں وصل ہو جاتا ہے۔ ناجائز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ایسا پڑھ ہی نہیں سکتے؟ بڑے بھائی، تجوید میں جہاں بھی جائز یا ناجائز بولا جاتا ہے اس سے مراد اولا وعد میں اولا، افضل وعد میں افضل ہے۔ کیا ہے ضمیر یا ہے کنایہ کی حرکت ما قبل یا ما بعد کی حرکت کے تابع ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہے ضمیر کی حرکت میں ما قبل یا ما بعد کی حرکات کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔
آپ مجھے سمجھائیں. كأنه جمالة صفر ختامه مسك به تكذبون ويعلمه الكتاب. اور الیہ من اناب میں کون کون سے قاعدہ عمل میں آئیں گے؟ بھائی آپ مختصراً یوں سمجھیں کہ ہائے کنایہ کے ما قبل کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے کنایہ مکسور، ما قبل کسرہ یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے کنایہ مضموم، ہائے کنایہ کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہو تو ہائے کنایہ پر صلہ ہوگا، ہائے کنایہ کے ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو ہائے کنایہ پر صلہ نہیں ہوگا. اب تفصیل سنیے. كأنه جمالة صفر میں ہاں کے ما قبل کسرہ یا ساکنہ نہیں ہے اس لیے ہائے کنایہ مضموم ہے. ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں اس لیے ہائے کنایہ پر صلہ ہوا ہے. ختامہ مسک میں بھی ہاں کے ما قبل کسرہ یا ساکنہ نہیں ہے اس لیے ہائے کنایہ مضموم ہے. ہاں کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں اس لیے ہائے کنایہ پر صلہ ہوا ہے. بہی تکذبون میں بھی ہاں کے ما قبل کسرہ ہے اس لیے ہائے کنایہ مکسور ہے. ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں اس لیے ہائے کنایہ پر صلہ ہوا ہے. آگے کیا بولا آپ نے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ میں ہاں کے ما قبل کسرہ یا ساکنہ نہیں ہے اس لیے ہائے کنایہ مضموم ہے. ما قبل ساکن ہے اس لیے ہائے کنایہ پر صلہ نہیں ہوا. آگے کیا بولا؟ الیہ من اناب. الیہ من اناب میں ہاں کے ما قبل یا ساکن ہے اس لیے ہائے کنایہ مکسور ہے. ما قبل ساکن ہے اس لیے ہائے کنایہ پر صلہ نہیں ہوا. اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز یا علی غیر حد الجواز کا کیا مطلب ہے؟ اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز یعنی دو ساکن جمع ہو اپنی حد کے اندر یعنی یہ دونوں ساکن ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اجتماع الساکنین علی غیر حدہ ای علی غیر حد الجواز یعنی دو ساکن جمع ہو اپنی حد سے باہر یعنی یہ دونوں ساکن ایک ساتھ نہ پڑھے جا سکیں. ان دونوں قسموں کو تفصیل سے سمجھا دیں آپ کی مہربانی ہوگی. اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز اس کی صرف ایک حالت ہے. دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوں پہلا مدہ ہو دوسرے ساکن کا سکون اصلی ہو تو یہ ہر حال میں پڑھے جائیں گے جیسے دابہ آل آن میں آل. اجتماع الساکنین علی غیر حدہ ای علی غیر حد الجواز اس کی تین حالتیں. مہربانی کر کے اور ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں. اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز یا علی غیر حد الجواز کا مطلب آپ کہہ دیا لیکن ان دونوں قسموں کو تفصیل سے مجھے سمجھا دے. اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز کی صرف ایک حالت ہے. دو ساکن ایک کلمہ میں اکٹھے ہوں پہلا ساکن کا سکون اصلی ہو تو یہ ہر حال میں پڑھے جائیں گے. پہلا مدہ ہو یا غیر مدہ دوسرے ساکن کا سکون اصلی ہو پہلا مدہ ہو دوسرے ساکن کا سکون پہلا مدہ ہو دوسرا سکون اصلی. اجتماع الساکنین علی حدہ ای علی حد الجواز کی صرف ایک حالت ہے. دو ساکن ایک کلمہ میں اکٹھے ہوں پہلا مدہ ہو دوسرے ساکن کا سکون اصلی ہو تو یہ ہر حال میں پڑھے جائیں گے جیسے دابہ آل آن میں آل. اجتماع الساکنین علی غیر حدہ ای علی غیر حد الجواز کی تین حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں اکٹھے ہوں پہلا مدہ ہو یا غیر مدہ دوسرے ساکن کا سکون عارضی ہو تو یہ وقفاً پڑھے جائیں گے وصلاً نہیں جیسے والفجر بصیر. دوسری حالت یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوں پہلا مدہ ہے
لہذا اس کو حذف کر دیں گے، جیسے اقیم الصلاۃ تحتها الانہار فی الارض۔ تیسری حالت یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوں، پہلا غیر مدہ ہو تو اس کو کسرہ دیں گے، بنابری الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جیسے احد اللہ الصمد لمزتن الذی۔ کیا بنابری الساکن اذا حرک حرک بالکسر والا قاعدہ قرآن پاک میں ہر جگہ ہوگا؟ ہاں، مگر چند حروف اس سے مستثنا ہے۔ ایک من حرف جر کہ اس کو فتحہ دیا جائے گا، جیسے من اللہ، من کا نون ساکن، اللہ کا لام ساکن، دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوئے، پہلا من حرف جر ہے لہذا اس کو فتحہ دیں گے۔ التعریفی کے بعد لام حرف شمسی ہے اس لیے التعریفی کا ادغام ہوگا، یہ اس طرح من اللہ ہوا۔ دوسرے میم جمع کہ اس کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے علیکم الصیام، علیکم کا میم ساکن ہے اور الصیام کا لام ساکن ہے، دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہوئے، پہلا میم جمع ہے لہذا اس کو ضمہ دیں گے، اور الصیام میں التعریفی کے بعد لام حرف شمسی ہے اس لیے التعریف کا ادغام ہوگا، یہ اس طرح علیکم الصیام ہوا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ ایک سوال اور باقی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو معلوم کر لوں۔ ضرور، آپ فرمائیے کیا سوال ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف کے ضاد کی حرکت میں کیا اختلاف ہے؟ یہ آیت سورہ روم کی آخری رکوع میں ہے، اس میں لفظ ضعفن دو جگہ اور ضعفن ایک جگہ آیا ہے۔ اس میں ضاد کا ضمہ امام حفص علیہ الرحمہ کا اختیار کردہ ہے، جبکہ اس میں ضاد کا ضمہ امام حفص علیہ الرحمہ کا اختیار کردہ ہے، جبکہ حفص علیہ الرحمہ کے استاد امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت بالفتح ہے، اور یہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ یہ ضمہ اور فتحہ والی قرأت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس سے روایت کی ہے؟ ضاد کا فتحہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے، جبکہ ضمہ فضل بن مرزوق سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جس کی تشریح نور النصر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ ان دونوں روایتوں میں اس آیت کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی فتحہ والی قرأت، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اور حفص علیہ الرحمہ کی ضمہ والی قرأت جو کہ آپ کی پسندیدہ ہے اور یہی آپ نے اختیار بھی کی ہے، وہ یوں ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ اکبر، آپ نے اتنی سی عمر میں اتنا علم حاصل کر لیا، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ہماری محنت اور اساتذہ کی دن رات کی لگن ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی باقاعدہ کسی مدرسہ میں داخلہ لیں۔ کیا آپ کے مدرسہ میں میرا داخلہ ممکن ہے، اور داخلہ کے شرائط کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج جامعہ کا سالانہ پروگرام ہے، اس کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس لیے اب تو داخلہ بند ہے، البتہ عید کے بعد 10 شوال کو داخلے شروع ہوں گے، اور شرائط صرف وقت کی پابندی اور محنت ہے، باقی آپ ہمارے محتمم صاحب سے دفتر میں مل کر معلوم کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اسٹیج پر ہمارے مقتدر علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کے بیان سنیں گے، آپ بھی رک کر بیان سنیں۔ السلام علیکم، پھر ملیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔